بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جب ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک عجیب سی کپ کپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی ہیں جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ڈیوٹی آ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ان سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس قدر طاقت اور قوت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں لوگوں کی روح کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یقیناً آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کے علم اور ایمان میں ضرور اضافہ کرے گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسلامی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی۔ تو اس حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی مٹی زمین سے لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم پاتے ہی جبرائیل علیہ السلام آسمان سے فوراً زمین پر آئے، اور جہاں ابھی آج خانہ کعبہ موجود ہے وہاں سے انہوں نے چاہا کہ یہاں سے مٹی اٹھا لے، لیکن وہ جیسے ہی زمین سے مٹی اٹھانے لگے، زمین نے ان کو قسم دی اور کہا، جبرائیل، خدا کے لیے یہاں سے مٹی لے کر مت جاؤ، اس سے انسان پیدا ہوگا اور اس کی اولاد گناہ کرے گی تو عذاب مجھ پر ہی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ تو ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے مٹی لینے سے منع کیا۔ تو اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو جس کی قسم مجھے دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کا حکم نہیں توڑوں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی مٹی زمین سے لے لی اور پھر آسمان کی طرف چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ پاک، تو سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے کہ میں نے اس مٹی کو زمین سے زبردستی لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں اس مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور اس کی جان نکالنے کی ذمہ داری تجھ ہی کو دوں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، تیرے بندے مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر ایک کی موت کی کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کر دوں گا، ہر شخص کی موت کسی نہ کسی بہانے سے ہی ہوگی، اور وہ تجھے اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینے گئے تو مٹی نے کہا، تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ۔ مٹی سے جو انسان بنے گا وہ جھگڑا اور فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ پاک، جب اس نے تیرے نام کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے،
میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی بھی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ محترم ناظرین، ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، اس گھر میں تجھے کس نے آنے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا، بے شک گھر کے مالک کو یہ اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس پر ملک الموت نے اپنی پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوکیلے تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا اور کہا، آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو ان کی وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو ایک کالے شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے کے جیسے ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی اصل شکل میں موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے اپنا منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس بات سے پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک دیہاتی کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار بھی آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تو جانتی ہے کہ میرے دروازے پر کون ہے؟ ہمارے دروازے پر دوستوں کو ختم کرنے والا آیا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا اور گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اندر آ جائیں۔ تو ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو
یا میری جان لینے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح کو آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤں گا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن ان کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اجازت دیں تو ان کی روح قبض کرنا، ورنہ واپس لوٹ آنا۔ محترم ناظرین، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کل کے گمراہ لوگ ان کا مقام نہیں سمجھتے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر مالک الموت ادب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور واپس لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ پاک، میں نے صحابہ کرام کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ محترم ناظرین، یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کھلی چھوٹ دے دی کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس واپس لوٹ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت مالک الموت نے کہا، میں آیا ہوں ضرور، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن آپ کی یہ روح قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہی ہوگا۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس چلا جاؤں۔ محترم ناظرین، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔